اور یہ اشرافیہ کا جو سلسلہ ہے یا جو اشرافیہ کا ٹولہ ہے، جو انتظامیہ ہے، یہ سب ان کے معاملات ہوتے ہیں۔ ظاہر ہے انہوں نے اپنی جو باقیات ہیں ان کی دفاع کے لیے، جو وہ گلا سڑا ان کا ایک وجود ہے، اس کی حفاظت کے لیے معصوم بچوں کے نونہال کھڑے کر دیے اور ریاست کے عوام کو اور فورسز کو آمنے سامنے کیا، جس میں شہادتیں ہوئی، زخمی ہوئے اور جانی نقصان ہوا۔ اس دیکھیں کہ انوار الحق عوام کا نمائندہ تھا، ہمارے ٹکڑوں پہ وہ عیاشی کر رہا ہے، اور اس نے عوام پہ فورسز مسلط کی اور بلا دریغ، اور اس نے یہ آرڈر جاری کیے کہ جناب ہم ان کو ٹکرائیں گے اور ان کو لگ پتہ جائے گا۔ اور یہ جو شہادتیں ہوئیں، یہ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ یہ پرچہ کس پہ ہونا چاہیے؟ ثاقب مجید اور اس کا جو نواسہ تھا، انہوں نے اسٹریٹ فائر مارے ہیں عوام کو اور انتظامیہ کی سرپرستی میں۔ پھر اسی طرح ڈڈیال میں ہوا، میرپور میں ہوا، ہجیرہ میں ہوا، آپ دیکھیں پھر مناسا میں، درکوٹ میں جو کچھ ہوا، ریاست نے اپنی طرف سے بھرپور جو ہے وہ بربریت کرنے کی کوشش کی۔ یہاں آپ نے میڈیا کے کردار کی بات کی، میڈیا کا کردار انتہائی منفی ہمیشہ کی طرح منافع بلیک آؤٹ تھا۔ ہر طرح کے تمام جو مواصلات کے ذرائع ہیں، اس کے باوجود ان کو رو کے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ڈی چوک کا ایک منظرنامہ بنانے کی کوشش کی گئی، لیکن کیونکہ ایک سبق بھی ہے پاکستانی اداروں کے لیے، پاکستان کے لیے، کہ ہم نہ ریاست کا نہ ہم پاکستان کا نہ حصہ ہیں، نہ ہندوستان کا حصہ ہیں۔ ہماری ایک شناخت تھی اور ایک شناخت ہے، اس کو مس کرنے کی جو بھی کوشش کرے گا وہ اس کے ساتھ یہی حال دیکھیں ہوگا۔ اس اندازہ لگائیں کہ وہ گولیاں ماریں اور ہم پتھر بھی نہ ماریں، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ عتیق خان کے، یہ چودھری یاسین کے یا فاروق حیدر کے بیان سنیں تو آپ کو جو ہے نا بندہ سوچتا ہے کہ یار یہ کس قدر ان کے اندر سفاکیت چھپی ہوتی۔ اپنی عوام، جن عوام، ایک بچہ جو شہید ہوا 15-16 سال کا، ہوٹل پہ کام کرنے والا، 6 بہنوں کا بھائی تھا۔ تھوڑی دیر کے لیے سوچیں کہ اس کے گھر میں آئندہ راشن کہاں سے آئے گا؟ وہ بالکل درد، وہ تکلیف، وہ کرب تو ہے ہی کہ جو والدین کا اکلوتا جو ہے گھر چلانے والا، جو اکلوتا ان کا فیڈر تھا، وہ تو چلا گیا۔ عتیق خان، اس کے داماد ثاقب مجید، اس کے بیٹے کے خلاف 780 کے مطابق کیس چلنا چاہیے۔ یہ وفاق پولیس کا، اس کے ایک افسر کی آڈیو ہے کہ جناب ان کو ذلیل کرو، کشمیری جان نظر آتے ہیں ان کا۔ لیکن میں وہاں کی انتظامیہ کو، سیاسی قیادت کو، ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو یہ واضح کہتا ہوں کہ ایسے لوگوں کو پٹا ڈالیں جو منافقت پھیلاتے ہیں، جو مختلف علاقوں کے درمیان مختلف جو اکائیاں ہیں ان کے درمیان انرس پھیلاتے ہیں۔ کشمیر ایک اپنی شناخت رکھتا ہے پرمولا، وہ ایک ریاست ہے، وہ ایک وحدت ہے، اس کی اپنی ایک دنیا میں اپنا ایک مقام ہے۔ بالکل الحمدللہ جموں کشمیر ٹی وی کی صورت میں ہمارے پاس ایک انڈیپینڈنٹ جو ہے میڈیا ہاؤس موجود ہے پوری دنیا۔ بالکل پروفیسر صاحب، یہ جو میڈیا کے لوگ جنہوں نے اپنی جانوں خطرے میں ڈال کے کوریج کیا، وہاں پہ ہم اخراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ اور اس سے ہم ریاست جموں کشمیر کے ہر وہ شخص جو گھر سے باہر نکلا ہے ریاست کے لوگوں کے حقوق کے لیے، ہم اس کے ساتھ ہیں، ہم اس کو اخراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان محمد اورنگزیب، پروگرام پاڑ رنگ کے ساتھ نیویارک امریکہ سے آپ سے مخاطب ہوں۔ میرے ساتھ آج مہمان شخصیت ہیں جناب پروفیسر سعود الطاف غزنوی صاحب۔ پروفیسر صاحب، کیا حال ہے آپ کا؟ وعلیکم السلام، بہت شکریہ اورنگزیب صاحب، الحمدللہ۔ پروفیسر صاحب، یہ 3-4 دن بڑے پریشانی میں گزرے ہیں۔ ریاست جموں کشمیر کے لوگ سڑکوں پہ تھے، اور جو اشرافیہ تھی، جو بدماش تھے، جو ریاست کے وسائل پہ پلنے والے لوگ تھے، وہ وہاں سے بھاگ چکے تھے، اور جو پاکستان کی فورسز کی جانب سے جو ریاست کے لوگوں کے ساتھ ان کے شیلنگ کرنی، ان کو سیدھے سیدھے فائر کرنے، ان کا قتل و غارت کرنا، ایک بڑی پریشانی سے ہم گزرے ہیں۔ پروفیسر صاحب، اس سارے معاملے میں ایک تو جو 53 کا ٹولہ ہے ان کے کردار پہ آپ روشنی ڈالیں، اور اس کے بعد جو میڈیا کا کردار ہے، اسپیشلی جو پاکستانی میڈیا جسے لوگ ٹرسٹ کرتے ہیں جی کہ یہ میڈیا ہمارا نیشنل میڈیا ہے، جو جھوٹ پہ مبنی خبریں پھیلانا اور لوگوں میں جو نفرت پیدا کرنا اور سارے معاملات، ان چیزوں پہ آپ کیا دیکھتے ہیں کہ یہ کیا ہم نے اس سارے معاملے میں کیا کھویا اور کیا پایا ہے؟ تھینک یو ویری مچ اورنگزیب صاحب۔ اصل میں سب سے پہلے میں یہاں پہ تعزیت کرنا چاہوں گا اور دعا کرنا چاہوں گا جو شہداء ہیں، جو زخمی ہیں، ان سب کے لیے۔ بہت تکلیف کا ایک لمحہ تھا جب ہمارے ریاستی نوجوان اور جو پاکستان سے بھی فورسز آئی تھی۔ میں سمجھتا ہوں کہ ٹھیک ہے، بعض لوگ گزارا مجبوری اپنے رزق کے اس معاملے میں ہوتے ہیں، اور یہ اشرافیہ کا جو سلسلہ ہے یا جو اشرافیہ کا ٹولہ ہے، جو انتظامیہ ہے، یہ سب ان کے معاملات ہوتے ہیں۔ ظاہر ہے انہوں نے اپنی جو باقیات ہیں ان کی دفاع کے لیے، جو وہ گلا سڑا ان کا ایک وجود ہے، اس کی حفاظت کے لیے معصوم بچوں کے نونہال کھڑے کر دیے اور ریاست کے عوام کو اور فورسز کو آمنے سامنے کیا، جس میں شہادتیں ہوئی، زخمی ہوئے
اور جانی نقصان ہوا، اس پہ تمام لواحقین سے میری ہمدردیاں ہیں، دلی ہمدردیاں ہیں اور تعزیت ہے۔ اللہ پاک ان کو صبر جمیل دے۔ اور یہاں پہ عوام کے لیے یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک آئی اوپننگ ٹرننگ پوائنٹ ہے کہ ان کو یہ ادراک ہونا چاہیے کہ ہمارا ہمدرد کون ہے، ہمارا دشمن کون ہے، اور ہمارا جو ہے مخلص کون ہے۔ کیونکہ آپ دیکھیں کہ غریب آدمی کے بچے کو شہید کروانا، اسے مارنا، اس کو زدوکوب کرنا عوام پہ۔ اب دیکھیں کہ انوار الحق عوام کا نمائندہ تھا، ہمارے ٹکڑوں پہ وہ عیاشی کر رہا ہے، اور اس نے عوام پہ فورسز مسلط کی اور بلا دریغ، اور اس نے یہ آرڈر جاری کیے کہ جناب ہم ان کو ٹکرائیں گے اور ان کو لگ پتہ جائے گا۔ اور یہ جو شاتیں ہوئیں، یہ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کس کی ذمہ داری ہے، یہ پرچہ کس پہ ہونا چاہیے؟ آپ دیکھیں کہ عتیق خان کا آپ نے کردار دیکھا، اس کی لینگویج آپ نے دیکھی، ان کی باڈی لینگویج، جو کچھ مظفر آباد میں جو شاتیں ہوئی وہ تو صاف صاف اس کے داماد ثاقب مجید اور اس کا جو نواسا تھا، انہوں نے اسٹریٹ فائر مارے ہیں عوام کو اور انتظامیہ کی سرپرستی میں۔ پھر اسی طرح ڈڈیال میں ہوا، میرپور میں ہوا، ہجیرہ میں ہوا، آپ دیکھیں پھر مناسا میں، درکوٹ میں جو کچھ ہوا، ریاست نے اپنی طرف سے بھرپور جو ہے وہ بربریت کرنے کی کوشش کی۔ یہاں پہ میں بلا تفریق نظریہ میں یہاں پہ وزیر اعظم پاکستان شروع سے ان کا ایک پازیٹیو ایٹیٹیوڈ رہا ہے، گو کہ ہمارے ایک سینئر میڈیا کے دوست ہیں، ان کے ذریعے ان سے بات چیت مطلب ڈائریکٹلی نہیں لیکن ایک چینل کے تھرو ان کے ساتھ ریکویسٹ بات پہنچتی رہی، تو انہوں نے کچھ نہ کچھ پازیٹیو ایٹیٹیوڈ شو کیا تاکہ یہ معاملات حل ہوئے۔ لیکن جو ہمارے 53 ہیں انہوں نے تو، اس میں جاوید بٹ بھی شامل ہے بھائی، جس کو کوئی خدا نہ واسطہ میں کہوں گا کہ ہاکروب برتی انہیں قائل نہیں ہے وہ کسی محکمے میں، اس کو وزیر بنایا ہوا ہے انہوں نے ریاست میں، جی ٹھیک ہے۔ پروفیسر صاحب، یہ جو لمبی لمبی زبانیں باہر نکال کے یہ کہتے تھے جی کہ ہم کوٹلی کو دکانیں ہم کھولیں گے، ہم ان کو چودھری روکیں یاسین کو گے، دیکھیں نا، ان کے لیے کیا پیغام ہے؟ چودھری یاسین جیسا بد کردار آدمی، بدبخت آدمی، اس پہ زنا کے پرچے سے لے کے قتل کے پرچے، کون سے پرچے نہیں ہیں چودھری یاسین پہ، اور عوام پہ اس نے قتل نہیں کیا تھا آپ کے سامنے وہاں سرساوا، وہ کون سا علاقہ ہے کوٹلی کے ساتھ، مٹھی جان میں مٹھی جہاں، وہاں پہ دن دیہڑے اس نے 3 سے 4 افراد، اس کی ویڈیوز آج بھی موجود ہیں، ان پہ مقدمہ 302 کیوں نہیں ہوا، اس پہ 780 کیوں نہیں لگا؟ پھر آج ایک بچے کا بیان سامنے آیا ہے کہ ایک دفاعی ادارے کا، ایک انتظامی ادارے کے فرد نے اور سینئر ترین افسر نے اپنے پسٹل سے جو ہے نا زخمیوں کو فائر مارے سینے میں اور وہ شہید ہوئے۔ یہ کہاں کا انصاف ہے؟ آپ نے میڈیا کے کردار کی بات کی، میڈیا کا کردار انتہائی منفی، ہمیشہ کی طرح منافقانہ، دوگلا۔ یہ میڈیا کبھی اسرائیل کے مظالم پہ بولا ہے اورنگزیب صاحب؟ یہ بالکل بھی میڈیا کبھی کسی کشمیر کا ایشو انہوں نے کبھی پائپ لائن میں لایا ہے؟ کبھی انہوں نے مین سٹریم پہ شو کیا ہے؟ اور ہمارے لوگ اس کو ویلیو کریں اور انہیں دیکھیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ بائیکاٹ کریں ان کا۔ انہوں نے جو منافقانہ دوغلا دوہرا معیار اس بار اپنایا ہے، اور کشمیری عوام پہ بلیک آؤٹ تھا، ہر طرح کے تمام جو مواصلات کے ذرائع ہیں، اس کے باوجود ان کو روک کے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ڈی چوک کا ایک منظرنامہ بنانے کی کوشش کی گئی، لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ لیکن پوری ریاستی عوام پروفیسر آج، صاحب جی پروفیسر صاحب آپ یہ دیکھیں کہ ریاست کے لوگ ایک طرف تھے اور یہ سہولت کار اور یہ ایجنسیوں کے جو لوگ تھے یہ ایک طرف تھے، لیکن اس کے باوجود ریاست کے لوگ پرامن رہے، انہوں نے اپنی جدوجہد جاری رکھی، اور یہ ایک، میں اسے سمجھتا ہوں کہ ایک سبق بھی ہے پاکستانی اداروں کے لیے، پاکستان کے لیے، کہ ہم نہ ریاست کا نہ ہم پاکستان کا نہ حصہ ہیں، نہ ہندوستان کا حصہ ہیں، ہماری ایک شناخت تھی اور ایک شناخت ہے، اس کو مس کرنے کی جو بھی کوشش کرے گا وہ اس کے ساتھ یہی حال دیکھیں ہوگا، اس اور میں ریاست کے لوگ اورنگزیب باشعور ہیں۔ صاحب، ایک اور چیز جو منفی ہوئی وہ میڈیا کی طرف سے کہ جناب خدا نواسطہ یہ کوئی پاکستان کے خلاف تحریک ہے یا پاکستانی اداروں یا پاکستانی حکومت، حالانکہ ایسا کچھ نہیں تھا، یہ بنیادی رائٹس کی جو ہے وہ جدوجہد تھی، اس میں ہماری جو ریاستی عوام ہے اس کو روٹی، کپڑا، مکان، وہاں کی جو بنیادی انتہائی بنیادی شہرات میسر نہیں ہے۔ آپ نے وہ پبلش کیا ہے نا، ایکشن کمیٹی نے جو معاہدہ ہوا ہے، اس میں جی کون بالکل، سے ایسے انہوں نے دودھ اور شہد کی نہریں جو ہے نا وہ ان کا یہ تو بنیادی حقوق مطالبہ ہیں جو کیا ہوا تھا۔ دیکھیں نا، جو وسائل ہماری ریاست کا یونائٹڈ نیشن میں انہوں نے معاہدہ کر کے رکھا ہوا ہے کہ یو این سی ہمارے ایچ آر کا وسائل آپ لوگوں ان پہ کا خرچ پڑھیں ہوں نا گے پہلے۔ میمورینڈم، انہوں نے کیا معاہدہ کیا ہوا ہے یو این او کے ساتھ؟ انہوں نے کیا ہوا کہ 41 جو اشیاء خوردنوش ہیں، بیسک نیڈز، نیسسٹیز آف لائف ہیں، لیونگ گڈز ہیں، وہ جی بی میں ہوں یا وہ ریاست جموں کشمیر کے اس حصے میں ہوں، یہ پابند ہے جناب ان پہ سبسڈی دینے کی، وہاں سے ہمارے نام پہ پیسہ لے کے یہ خود عیاشی۔ اب دیکھیں کہ کسی ادارے یا کسی حکومت یا کسی بھی جس بندے نے جاوید بٹ کو ہمارا وزیر بنوایا ہوا ہے، اس کی عقل پہ ماتم ہے کہ نہیں؟
کل عتیق خان یہ کہہ رہا تھا کہ پہلے ہندوستان کے خلاف پوری دنیا میں پاکستانی ہندوستانی ایمبیسیز اور اس کے قونصل خانوں کے سامنے احتجاج ہوتا تھا. اس بار پاکستانی قونصل خانوں کے سامنے احتجاج کیوں ہوا ہے؟ یہ جناب کو غلط فکر، غلط سوچ پروان چل رہی. ہم یہ نے عام کسی لوگ تھے پاکستانی پروفیسر صاحب. ہم نے فیلڈ ہم نے نیو یارک میں جو پاکستانی قونصلیٹ ہے، پوری دنیا میں پاکستانی قونصلیٹس کے سامنے یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ اتنا منظم طریقے سے لوگوں نے یہ احتجاج کیا ہے. اور یہ دیکھیں، یہ عام لوگ تھے، یہ ان کا کسی سیاسی پارٹی سے تعلق نہیں تھا. نہ یہ لوگوں کے جو بنیادی حقوق ہیں وہاں پہ جتنے بھی لوگ اوورسیز ہیں جو اس وقت احتجاج میں تھے، وہ ان کے پیچھے سارے رشتہ دار ہیں، سب لوگ اپنے ہیں. تو وہ ان اپنوں پہ جب ظلم دیکھتے ہیں تو ان کا جو ری ایکشن ہے، آپ یہ اندازہ لگائیں کہ وہ گولیاں ماریں اور ہم پتھر بھی نہ ماریں. یہ کہاں کا انصاف ہے؟ یہی تو اصل میں یہی تو چیز دیکھنے والی تھی نا. اب عتیق خان کے، یہ چودھری یاسین کے یا فاروق حیدر کے بیان سنیں تو آپ کو جو ہے نا بندہ سوچتا ہے کہ یار یہ کس قدر ان کے اندر سفاکیت چھپی ہوئی تھی. اپنی عوام، جن عوام کا وہ کہتے ہیں نا کہ جس کے کھائے بندہ اس کے گن گائے، یہ جن کا کھاتے رہے یہ ان کو ہی کاٹنے پہ تلے ہوئے تھے. تو میں عوام سے یہاں پہ ایک گزارش کروں گا آج کے دن کی مناسبت سے، یہاں پہ یہ جو بیانیاں بنانے کی کوشش کی گئی ہے کہ پاکستانی ریاستی اداروں یا دفاعی اداروں یا پاکستانی حکومت، یہ ایسا کچھ نہیں تھا. پاکستان سے کسی کی کوئی جنگ یا کسی کا کوئی اختلاف نہیں تھا. ہاں، جن فورسز نے ظلم کیا، ہمارے نہتے بچے، ایک بچہ جو شہید ہوا 15-16 سال کا، ہوٹل پہ کام کرنے والا، 6 بہنوں کا بھائی تھا. اور انگزیب صاحب، میں سوچ رہا تھا کہ نارتھ امریکہ کی کمیونٹی کو اکٹھا کر کے کہوں کہ یار ہم کو فنڈ ریزنگ کریں جو ہمارے شہداء ہیں. اس قدر معاشی مشکلات ہیں وہاں پہ. آپ سوچیں اورنگزیب صاحب، آپ تھوڑی دیر کے لیے سوچیں کہ اس کے گھر میں آئندہ راشن کہاں سے آئے گا؟ وہ بالکل. درد، وہ تکلیف، وہ کرب تو ہے ہی کہ جو والدین کا اکلوتا جو ہے گھر چلانے والا، جو اکلوتا ان کا فیڈر تھا، وہ تو چلا گیا. جوان بیٹی کی موت کا صدمہ اپنی جگہ، لیکن ان کی 6 بیٹیوں کے سر پہ دست شفقت کہاں رکھے گا ان والدین کے بعد؟ یہ چیزیں ان کو سمجھنی چاہیے. میرے حال میں انوار الحق کو اگر تھوڑی سی شرم ہو، تھوڑی سی حیا ہو، رائٹ اوے اس کو اپنا استعفیٰ دینا چاہیے. ریزگنیشن، سب ہی کو دینا شوڈ نیڈ چاہیے. ٹو جو یو نو 53 کا ٹولہ ہے، ریزگنیشن ان کو فرام ہز، رائٹ اوے استعفیٰ دینا بیکاز چاہیے. ہی از ناٹ مور ایلیجیبل. مسلم کانفرنس، کافر کانفرنس، اور جو وہ قابض کانفرنس ہے، وہ جو منافق کانفرنس ہے، اس کو کالعدم قرار دینا چاہیے. عتیق خان، اس کے داماد ساقی مجید، اس کے بیٹے کے خلاف 780 کے مطابق کیس چلنا چاہیے. یہ آج کشمیریوں کو غدار کہہ رہے ہیں. شیخ عبداللہ کو ہندوستان سے کس نے دعوت دی تھی؟ ان کے کرتوت پوری دنیا، ان کو اسٹیبلشمنٹ بھی جانتی ہے، جی اسی لیے ان پروفیسر کو صاحب، ایک سیٹ یہ کی اوقات پہ رکھا ہوا غدار ہیں اور ہے. جو جوتے کشمیری چاٹ قوم ہے چاٹ اس کے کے یہ ایک دشمن سیٹ ہیں. لیتے ہیں، جوتے جی چاٹ چاٹ کے ایک سیٹ لیتے ہیں یہ. جی آپ پروفیسر بات کر صاحب، رہے یہ تھے غدار ماضی. بھی ہیں اور ایک کشمیری قوم کے مجرم بھی ہیں. پروفیسر صاحب، یہ جذبات جو آپ کے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ آج ہر کشمیری کے ہیں. اور ہمیں ایز اے کشمیری بن کے، ایک قوم بن کے، جو لوگوں نے وہاں پہ دکھایا کہ ہم ایک قوم ہے، ایک ہماری الگ سی شناخت ہے. ہم نہ بلوچستان ہیں، نہ ہم سندھ ہیں، نہ کیپے کیے ہیں، نہ پنجاب ہیں. ہماری تو ایک ریاست تھی، اور اس ریاست کے لیے ہمیں جدوجہد کرنے کی بھی ضرورت ہے. اور اس پر اورنگزیب صاحب ایک سینئر کسی جو ادارہ تھا وفاق پولیس کا، اس کے ایک افسر کی آڈیو ہے کہ جناب ان کو ذلیل کرو، کشمیری جہاں نظر آتے ہیں، ان کا آپ جو ہے وہ شناختی کارڈ دیکھیں. میں اسے کہتا ہوں کہ یہ تمہارے باپ کا نہیں ہے پاکستان. کشمیریوں نے 1.25 کشمیری اس وقت قربان ہو چکے ہیں، 1,25,30,000 سے زائد. جی بالکل پروفیسر صاحب، ہم ٹھیک ہر ہے، میں یہ ہر کہوں ہر گا، اس میں یہاں اقدامات کی مذمت میں کرتے ہیں جو فیلڈ کشمیریوں مارشل کے نے جو خلاف ہو، پازیٹیو جو رول پلے کیا کشمیری ہے میں قوم اس کے کو بھی خلاف ہو. سراہتا ہوں، لیکن میں وہاں کی انتظامیہ کو، سیاسی قیادت کو، ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو یہ واضح کہتا ہوں کہ ایسے لوگوں کو پٹا ڈالیں جو منافقت پھیلاتے ہیں، جو مختلف علاقوں کے درمیان، مختلف جو اکائیاں ہیں ان کے درمیان انرس پھیلاتے ہیں. کشمیر ایک اپنی شناخت رکھتا ہے برمولا، وہ ایک ریاست ہے، وہ ایک وحدت ہے، اس کی اپنی ایک دنیا میں اپنا ایک مقام ہے. لیکن جو اس طرح کے گنونی سازشیں کر کے میڈیا کو دیکھیں، میڈیا کا کردار منفی رہا ہے. میں آپ سے شارٹلی کہوں گا کہ پاکستانی میڈیا کا تمام مکمل طور پر بلیک آؤٹ کریں. ریاستی میڈیا بھی دیکھیں، جو پیڈ ڈیجیٹل چینلز بنائے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، جو لوگوں پیڑ نے ہیں، جی جو بالکل. ریاست سے اپنی مراد لیتے ہیں، آپ ان کا دیکھیں کردار کتنا منفی رہا ہے. بالکل. الحمدللہ جموں کشمیر ٹی وی کی صورت میں ہمارے پاس ایک انڈیپینڈنٹ جو ہے میڈیا ہاؤس موجود ہے پوری دنیا میں، جنیوا سے لے کے یو این او، بیلجیم، یورپ، یو کے، امریکہ، نارتھ امریکہ، کشمیر کے ہر جو ضلع، ہر کونسل کی سطح پہ ہمارے نمائندے موجود ہیں. جی بالکل آپ پروفیسر صاحب، اپنے آپ کو مضبوط کریں تاکہ کسی مشکل وقت میں یہ آپ کے کام آ سکے.
جی بالکل پروفیسر صاحب، یہ جو میڈیا کے لوگ جنہوں نے اپنی جانوں خطرے میں ڈال کے کوریج کیا، وہاں پہ ہم اخراج تحسین پیش کرتے ہیں، وہ بالکل اس کشمیری کا اخراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ اس چینل کی وسادت سے ہم ریاست جموں کشمیر کے ہر وہ شخص جو گھر سے باہر نکلا ہے ریاست کے لوگوں کے حقوق کے لیے، ہم اس کے ساتھ ہیں، ہم اس کو اخراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ تھینک یو سو مچ پروفیسر صاحب، انشاءاللہ پھر کسی اور پروگرام میں حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ، تھینک یو۔ بہت شکریہ۔